بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، عزیزو، السلام علیکم۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں تعلیم کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں آج یہ پہلی ویڈیو میری تعلیم کے حوالے سے۔ تعلیم بنیادی طور پر ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے کہ عوام کو تمام تعلیمی سہولیات مہیا کریں۔ یہ باقاعدہ آئین میں لکھا ہوا ہے، کسی صورت میں بھی ریاست اس سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی حوالے سے معاملات آتے ہیں، بالخصوص اس ملک میں تعلیم کے فرائض سر انجام دینے والے، تعلیمی سلسلہ آگے بڑھانے والے اساتذہ اکرام، وہ بھی اس حکومت کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ موجودہ کساد بازاری، معاشی ناہمواری، شدید ترین تاریخی مہنگائی میں ان کے بھی کچھ معاملات ہیں۔ ان کے معاملات کو بھی حل کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت وقت کو اس ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برا ہونا چاہیے۔ موجودہ جو تعلیمی صورتحال ہے اس میں حکومت کی پرائرٹی تعلیم نہیں ہے۔ حکومت ٹوٹل پورا کر رہی ہے کہ تعلیمی سلسلہ بس ٹوٹل پورا کرنے کے لیے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ادروائز ان کی پرائرٹی نہیں ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اسی سے قومیں پروان چڑھتی ہیں، عوام کے معاملات جو ہے اسی طرح ہی حل ہوتے ہیں۔ ہمارا خام مال جو ہے یہ ہماری نئی نسل ہے، اس کو اگر ہم راہ راست پر رکھیں گے تو ہمارے ملک کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اگر ان کو بری طرح ان کی طرف توجہ نہ دی گئی تو پھر ذرا مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے اول تو اساتذہ اکرام ہیں۔ ان کو اس معاشی ناہمواری کے دور میں فیسلٹیٹ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح وہ ان کو فیسلٹیٹ کرے۔ ان کے بالخصوص معاشی مشکلات کو کم کرنا، حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر معاشی طور پر وہ آسودہ ہوں گے تو اپنے بچوں کو، نئی نسل کو بہتر تعلیم دے سکیں گے۔ اگر معاشی طور پر آسودہ نہیں ہوں گے تو اس برڈن میں وہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ موجودہ حالات میں جو اساتذہ کام کر رہے ہیں، کم از کم ان کی تعلیمی قابلیت ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے، لیکن ان کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے ان کو اسکیل بھی نہیں دی جا رہے، تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ چاہے وہ پرائمری کلاسز میں ہوں، چاہے وہ درمیان والی کلاسز میں، مڈل کلاسز میں ہوں، یا ہائی اسکول میں، ہائی کلاسز میں ہوں، ان کی تعلیمی قابلیت سیم ہے۔ پرائمری اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر بھی ایم ایس سی ہے اور ہائی کلاسز کو پڑھانے والا ٹیچر بھی ایم ایس سی، ایم اے ہے، ایم فل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تعلیمی قابلیت یکساں ہونے کے ساتھ ساتھ کی نسبت سے ان کو اسکیل نمبر 16 دیا جانا چاہیے۔ اسکیل نمبر 16 میں ان کو جو تنخواہ ملے گی اس میں سے زیادہ تر وہ کٹوتی ہو جائے گی۔ ان کی 3% ان کا بناویڈنٹ فنڈ لیا جاتا ہے، جنرل پراویڈنٹ فنڈ کاٹا جاتا ہے، گروپ انشورنس کاٹی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انکم ٹیکس بھی کاٹ لیا جاتا ہے۔ وہ کہنے کا مقصد ہے جو ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا وہ ان کٹوتیوں کی صورت میں واپس ہو جائے گا، اسکیل نمبر 16 ہونے کے باوجود۔ اب دیکھیں، اسکیل نمبر 16 میں ان کو 3,000 روپیہ یا 4,000 روپیہ کرایہ مکان ملتا ہے استاد کو۔ اب 3,000 روپے میں تو چھوٹا سا گھر بھی، ایک سنگل کمرے والا گھر بھی نہیں ملتا۔ کم از کم گھر جو ہے اس وقت 30
40,000 کے قریب ایک معمولی گھر ملتا ہے، 2 کمرے ہوں یا 3 کمرے ہوں، تو ان کو جو کرایہ مکان دیا جاتا ہے وہ 3 سے 4,000 5,000 دیا جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ جو مہنگائی ہے، اس میں پٹرول کی قیمت کہاں تک چلی گئی ہیں، اور پٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے جو ان کے کنوینس الاؤنس ہے وہ بھی اس حوالے سے نہیں ہے۔ کم از کم اس وقت جو ہے 500 روپیہ پر ڈے کے حساب سے ان کو کنوینس الاؤنس ملنا چاہیے، لیکن مقام افسوس ہے کہ ان کو بھی 2,000 سے 3,000 پہ کرایہ مکان دیا جاتا ہے، جہاں جو ان کی بنیادی ضرورت کو نہیں پورا کر رہا۔ یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اس زیادتی کا بہترین حل یہی ہے کہ تمام اساتذہ کو یکساں اسکیل دیے جائیں، ان کے میڈیکل میں اضافہ کیا جائے۔ میڈیکل 1,500 روپے ملتا ہے، 1,500 روپے میں کون سی دوائی ہوتی ہے؟ تو یہ بڑی زیادتی ہیں۔ ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت وقت ان کی معاشی مشکلات کو اچھے انداز سے حل کرے گی تو وہ اچھے انداز سے تعلیم دے سکیں گے۔ اب ٹیچر کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ ریڑھی لگا سکتا ہے، نہ کوئی اور مزدوری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اور کوئی کاروبار کر سکتا ہے۔ وہ اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، اگر اس کو ایک کام پر لگائے رکھنا تو اس کو اتنا کم از کم معاوضہ دیا جائے کہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے آسانی سے، آسان طریقے سے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر بڑی زیادتی ہوگی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھا ہوں کہ کم از کم 15 سے 20,000 روپے حکومت ایک قیدی پر خرچ کر رہی ہے مہینے میں، جس کی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ وہ ایک قیدی ہے، وہ کسی وجہ سے جیل چلا گیا، حکومت جو ہے حکومت وقت 20,000 کے قریب اس پر اخراجات کر رہی ہے بلا وجہ۔ تو اس کے ساتھ اینٹ گارے والا جو مزدور ہے وہ بھی کم از کم 30,000 روپیہ لے رہا ہے، وہ 1,500 روپیہ پر ڈے لیتا ہے۔ اس کی تنخواہ بھی ایک ٹیچر سے بہت زیادہ بن جاتی ہے، ایک ٹیچر سے زیادہ وہ مزدوری لے رہا ہے، لیکن ایک ٹیچر کی مزدوری جو ہے، تنخواہ بہت ہی کم ہے، جس سے اس کی گزر بسر مشکل ہو رہی ہے۔ اور تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بھی اس کو اس کا معاوضہ نہیں دیا جاتا ہے۔ جو ان کے پیرنٹ ہیں انہوں نے لاکھوں روپے اخراجات کر کے ان کو اس حالت تک MA کرایا یا MSc کرائی، تو آگے ان کو ضروریات پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ کہیں اور کوشش کریں گے جاب کرنے کی یا کوئی اور معاملہ کرنے کی، تو اس سے تعلیمی حوالے سے ان پر اثر انداز ہوں گے یہ معاملات۔ تو میرا یہ حکومت وقت سے بالخصوص موجودہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا موجودہ جو دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں، وہ اس پر سوچیں کہ ہمارے ملک کی تعلیمی حالت کیا ہے، اور اس میں اساتذہ جو ہے عام رول ادا کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کے اسکیل کو یکساں کیا جائے، اور بالخصوص پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول میں ان کو اسکیل نمبر 16 دیا جائے۔ اسکیل میں نمبر 16 کی بھی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ وہ گزر بسر، لیکن مجبوری ہے کہ اس کو اسکیل نمبر 16 دینا وقت کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ ہم یہ جاری رکھیں گے۔ حال ہی میں چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا ہے کہ ہم اساتذہ کو انسینٹیو دے رہے ہیں، اگر وہ یہی انسینٹیو دے دیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ان کے لیے ہوگا۔ اس کے ساتھ ان کی پروموشن کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے۔ اس وقت ایک استاد جو ہے پرائمری ٹیچر، وہ 20-25 سال کے بعد پروموٹ ہوتا ہے۔ جو مڈل اسکول کا ٹیچر ہے وہ بھی 25 سال کے بعد پروموٹ ہوتا ہے یا 30 سال۔ اسی طرح سیکنڈری اسکول کا وہ تو 30-35 سال کے بعد جا کے سروس کے آخری دنوں میں 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے اس کی نوکری رہتی ہے تو اس کو پروموشن ملتی ہے۔ یہ بڑی جاتی ہے۔ اس کا کوئی ایسا اسٹرکچر بنانا یا ڈھانچہ ہونا چاہیے کہ ان کو اچھے انداز سے پروموشن بھی ملنی چاہیے، جبکہ باقی جو ہے میٹرک پاس جو ہے وہ اسکیل نمبر 17 میں ڈپارٹمنٹ، باقی ڈپارٹمنٹ وہ اسکیل نمبر 17 میں جا کر ریٹائر ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر جس اسکیل میں بھرتی ہے اسی اسکیل میں گھر چلا جاتا ہے، اور 30 سال کے بعد اس کو ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ زیادتی، اس زیادتی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات میں ان کو اسپیشل کوئی انسینٹیو ملنا چاہیے، جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے۔ اس اعلان سے وہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئی ایسا انسینٹیو دیں جو ان کے لیے قابل عمل اور وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں۔ حکومت وقت ہر سال یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے بجٹ میں اتنے ارب روپیہ خرچ کیا۔ ایک دفعہ میری ایک وزیر سے بحث میں ویسا شروع ہے، اس نے کہا جی کہ ہم آج سے 15-20 سال پہلے کہ ہم 21 ارب روپے تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ میں نے ان کو روک لیا، میں نے کہا اگر 21 ارب روپیہ آپ تعلیم پر خرچ کریں تو تعلیم کی حالت
بدل جائے. نہ تعلیم کی حالت بدلی، نہ طلباء کی حالت بدلی، نہ تعلیمی اداروں کی حالت بدلی، نہ اساتذہ کی حالت بدلی. اسی طرح ہم گول چکر میں پھر رہے ہیں. کبھی ایک سال یہ اتنا بجٹ ہو گیا جی، اتنا بجٹ ہم نے انکریز کر دیا. وہ ایسے انڈیکیٹر دیتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں آتی، نہ بندوں کو سمجھ آتی ہے، نہ عوام کو سمجھ آتی ہے. بس ٹھیک ہے، وقت گزاری 5 سال پورے کر کے دوسرا وزیر اعلیٰ آ گیا جی، میں تو چلا گیا، میرا تو کچھ نہیں، میں نے بڑا کیا. وہ اپنی کارکردگی بتانے کے شروع کر دیتے ہیں، اس نے یہ کیا. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے. ملک کی تعمیر نو کے لیے نئی نسل جو ہے اس کو اچھے انداز میں تعلیم ملنی چاہیے تاکہ وہ اچھے انداز میں پروان چڑھے اور ملک و قوم کے لیے بہتر ہو سکے. اس کے علاوہ تعلیم پر جو تعلیمی صورتحال ہے، 75 سال ہو گئے ہیں حکومت، جو بھی حکومت آئی 75 سالوں میں کھربوں ڈالر اس غریب قوم پر قرضہ چڑھا دیا گیا ہے. اس غریب قوم کے تعلیم کے نام سے لینے والے تمام قرضہ جات، تمام امداد، تمام بجٹری گرانٹ جو ہے وہ خرد بود ہو گئی ہے. نہ تعلیم کی حالت بدلی ہے، نہ کسی اور کی حالت بدلی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں آئی ہیں وہ سب کی سب ناکام ہو چکے ہیں. ایک بھی تعلیمی پالیسی قابل عمل نہیں رہی. اور پتہ ہی نہیں ہے، جو وزیر تعلیم ہوتا ہے اس کو جو بھی تعلیمی پالیسی اس کے سامنے رکھ دیں، اگر وہ تقریر کر رہا ہے تو اس موقع پر تو اس کو اگر 2 سال پہلے کی تعلیمی پالیسی رکھ دیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ پڑھ دیتا ہے بس ٹھیک ہے جی یہ تعلیمی پالیسی ہے. اس میں پتہ ہی نہیں ہے اس کو لکھا کیا ہے، کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرح کرنا ہے. کوئی امپلیمنٹیشن کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے. صرف اس کو وہ ایک بت کھڑا کر کے پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ پڑھیں. وہ پڑھ کے بس ٹھیک ہے واہ واہ ہوگی اور چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے. یہ تعلیم کے حوالے سے میں مزید بات کروں گا کہ کتنے قرضے لیے انہوں نے، یورپی یونین سے کتنے لیے ہیں، اقوام متحدہ سے کتنے لیے، ایشین بینک سے کتنے لیے ہیں، جس جہاں سے بھی لیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے فارن فنڈڈ پروگرام آئے سارے ناکام ہو گئے. کبھی یہ کہتے ہیں جی ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، کبھی سسٹم آف ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے، کبھی سسٹم آف ایگزامینیشن ٹھیک نہیں ہے. وہ پیسے لے کر جب پیسے ختم ہوتے ہیں وہ ختم کر کے آگے چلے جاتے ہیں. کبھی مڈل اسکولنگ پروجیکٹ آ جاتا ہے، کبھی پرائمری اسکولنگ پروجیکٹ آتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف یہ پیسے کھانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور بڑی زیادتی ہے یہ. اگر لیتے ہیں قرضہ لیتے ہیں یا جس کی ایڈ آتی ہے تو اسی پر خرچ ہونی چاہیے. تو اس پر یہ میری انشاءاللہ یہ پہلی قسط ہے. اس کے بعد آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے میں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری باتوں کو سنا. بہت بہت نوازش.